محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل۔ اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں تقبیل یعنی بوسے سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ محبت کے ظاہر کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آدمی کو جس سے محبت اور الفت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ جذبہ رکھتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے لوگ کرتے ہیں۔ کوئی سلام کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اگر اور محبت ہے تو مصافحہ کر لیتا ہے، اور بہت زیادہ محبت پھوٹ پڑی تو آدمی معانقہ بھی کر لیتا ہے، گلے لگ جاتا ہے۔ اور اگر کسی بڑے بزرگ سے یا عالم دین سے یا عمر میں کوئی بڑی شخصیت ہے تو ایسے لوگوں سے اگر کسی کو محبت ہے تو بسا اوقات محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی اپنے ہونٹوں سے ان کے ہاتھ کو، کبھی ان کی پیشانی کو چومنے لگتا ہے۔ اسی کو بوسہ لینا کہتے ہیں۔ فقہاء کرام نے یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ کسی کے ہاتھ کو یا سر کو یا پیشانی کو محبت سے چومنا، اس کو بوسہ لینا کہتے ہیں۔ اب آئیے یہ بوسہ لینا شریعت کی نظر میں کیسا ہے، کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس چیز کا ثبوت ہے یا نہیں، یا پھر یہ لوگوں کا رائج کیا ہوا طریقہ ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو چند احادیث بتلائیں گے جس میں حضور علیہ الصلاۃ کا بھی اور صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلاۃ سے بوسہ لینا ثابت ہے۔ چنانچہ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے ہجرت کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تھے، یعنی جب انہوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی، اس کے بعد جب وہ حبشہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اظہار محبت میں ان سے معانقہ بھی فرمایا تھا اور ان کو حضور علیہ السلام نے چوما بھی تھا۔ اسی لیے اور حضور علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، مجھے جعفر کے واپس آنے پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اسی دن اس دن فتح خیبر ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمانے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیا تھا اور چوما تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے، جس محبت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسے ہی اپنے کسی عزیز کی بڑی دور سے آمد پر یا بڑی کافی دنوں سے ملاقات کے بعد اگر اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کے علم و فضل کی بنیاد پر اس کو بوسہ دینا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زراح رضی اللہ تعالی عنہ جو وفد عبد القیس کے اندر شامل تھے،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جتنے وفود تشریف لاتے تھے، جتنے وفود آتے تھے، ان وفود میں سے ایک وفد عبد القیس نامی بھی تھا، اس کے اندر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ پہنچے، تو ہم لوگوں نے فوراً اپنے اپنے گھوڑوں کو باندھا۔ باندھنے کے بعد اپنی سواریوں سے اتر کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے۔ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا اور پیروں کا بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، یہ بات تو ثابت ہے، اس کے اندر کسی کو کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ پیروں کا بوسہ لیا، یہ بھی روایت سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اب پیروں کا بوسہ لینا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اس روایت کے ظاہر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وفد عبد القیس میں آنے والے حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا بھی بوسہ لیا۔ اب علماء کرام نے اور محدثین عظام نے اس سلسلے میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر کا بوسہ لیا گیا اس وقت تک وہ ممنوع نہیں تھا۔ دوسری ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تیسرا یہ بھی علماء نے بیان فرمایا وہ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر ایسا کر رہے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی اس سلسلے میں کہ شوق محبت میں ان سے رہا نہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد، اس لیے انہوں نے پیر کا بھی بوسہ لیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے اندر ایک رسالہ اس سلسلے میں لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک اچھی توجیح کی ہے، وہ یہ کہ پیروں کا بوسہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پیر کو ہاتھ لگا کر اپنے ہونٹوں سے چوم لینا۔ یہ بھی ایک توجیح علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، لیکن قدم بوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد سے جب ہم لوگ واپس پلٹ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا نحن الفرارون، ہم لوگ تو بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حوصلہ دیا اور فرمایا کہ تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم پلٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہو، یعنی بظاہر تم بھاگ کر آئے ہو لیکن تم لوگ پھر جا کر پلٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، ان پر حملہ کرو گے، تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان لوگوں نے اظہار محبت میں اور جوش الفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام تشریف لے گئے تو حضرت عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے بوسہ لیا تھا اور ان کے ہاتھوں کو انہوں نے چوما تھا۔ حضرت تمیم ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کی یہ روایت ہے۔ ابن جدعان روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا ہے، یعنی چھوا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہم نے چھوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور سے ہم نے ملاقات کی ہے۔
تو حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو چوما کہ آپ کے ہاتھ تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہوئے ہیں، تو آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی برکت کا باعث ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھوں کو چوما جا سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ الادب المفرد کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں 2 یہودیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لینا بھی ثابت ہے۔ ایسے ہی طبرانی میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور سرکار کے ہاتھوں کا انہوں نے بوسہ دیا۔ اسی طریقے سے طبرانی نے معجم اوسط میں سند جید کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مسنون ہے، ثابت ہے، اور ایسے ہی پیشانی کا بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بوسے کے ثبوت کے بعد چند مسائل بوسے سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بوسہ لینے کا معیار کیا ہونا چاہیے، کن اوصاف کی بنیاد پر بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ علم اور فضل کی بنیاد پر، تقوی اور ورع کی بنیاد پر بوسہ لیا جا سکتا ہے، بوسہ لینا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی بادشاہ ہے لیکن انتہائی عدل کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، رعایا کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے، ایسے ہی کوئی گھر کا بڑا فرد ہے اور وہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ شفقت کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کرتا ہے، تو ان کا بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اب بوسہ لینے میں کیا صرف ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے یا پیر کا بھی بوسہ لینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم تحفۃ العلمائی اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قدم بوسی یہ تو جائز نہیں ہے، اور پاؤں کا بوسہ لینا جھک کر، یعنی اپنے ہونٹوں کو پیروں پر لگانا دوسروں کے، یہ سجدے کی شکل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنے ہاتھوں سے بوسہ لے رہا ہے تو اب ایسی صورت میں یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو خود چوم رہا ہے اپنے ہاتھ کو، یہ بھی ایک جاہلانہ طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مصافحے کے باب سے نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسروں کے ہاتھوں کو چومنا، یعنی کوئی شخص ٹھہر کر مصافحہ کر رہا ہے اور سامنے والا جھک کر معانقہ کرے، حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کو ہمارے اکابرین بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے اندر رکوع کی شکل پائی جاتی ہے، اتنا زیادہ اگر جھکا جا رہا ہے تو مناسب نہیں ہے، البتہ جائز ضرور ہے، لیکن اکابر ہمارے بڑے اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا انہوں نے کہ اگر کسی کو بوسہ لینا ہی ہے تو ایسی صورت میں ان کی پیشانی کا بوسہ لیا جائے،
اس صورت میں ان کے آگے جھکنے کا کوئی بھی عمل صادر نہیں ہوتا، اسی لیے پیشانی کا بوسہ لینا بہت زیادہ احوط ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، اسی کے اندر بہت زیادہ احتیاط۔ کسی کی بزرگی کی بنیاد پر بوسہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل لیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بوسہ اگر کسی کے مال سے مرعوب ہو کر لیا جا رہا ہے یا کسی کی دنیا داری سے مرعوب ہو کر بوسہ لیا جا رہا ہے تو ایسا بوسہ نہیں لیا جا سکتا، ایسے بوسوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی کے پیروں کا بوسہ لیا اور بالکل ان کے پیروں پر پڑ گیا تو ایسی صورت میں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل ان کے پیروں پر پڑنا سجدے کی شکل ہے۔ اگر اس کے اندر عبادت کی نیت داخل ہو گئی تو ایسی صورت میں یہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اگر عبادت کی اس کے اندر نیت نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں وہ گناہگار تو ضرور ہوگا، اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے، بوسہ لینے کے اندر کوئی آدمی دوسرے آدمی ہی سے بوسہ لے رہا ہے لیکن شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے، محبت کے ساتھ نہیں بلکہ شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک عورت دوسری عورت کو شہوت کے ساتھ بوسہ لیتی ہے تو بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ بوسہ محبت کی خاطر ہوتا ہے۔ محبت میں اور شہوت میں ایک دبیس فرق ہے کہ محبت ایک پاکیزہ عقیدت کا نام ہے، محبت ایک اچھے اور پاک جذبے کے اظہار کا نام ہے اور شہوت ایک ناپاک جذبے کا نام ہے۔ محبت کی وجہ سے دلوں کے اندر بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور گناہ کا کوئی ارادہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ بوسہ شہوت کے ساتھ لیا جائے تو ایسی صورت میں دل کے اندر کئی قسم کے گناہ ابل پڑتے ہیں اور کئی قسم کے خیالات انسان کے ذہن کے اندر آنے لگتے ہیں، نتیجے میں وہ آدمی رفتہ رفتہ اس کی جانب اور گناہ کرنے کے لیے مائل ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اگر بوسہ محبت کے ساتھ ہے تو جائز ہے، اور اگر شہوت کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، اگرچہ مرد مرد کا بوسہ لے رہا ہو یا عورت عورت کا بوسہ لے رہی ہو۔ یہ بات تو صاف ہے، مرد عورت کا بوسہ نہیں لے سکتا اور عورت مرد کا بوسہ نہیں لے سکتی بشرطے کہ وہ اجنبیہ ہو۔ ہاں، اگر وہ اجنبی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھائی اپنی بہن کا بوسہ لے سکتا ہے، اپنی ماں کا بوسہ لے سکتا ہے بیٹا، ایسے ہی باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے اندر شہوت کے جذبات نہ ہو، محبت اور رحمت کی بنیاد پر وہ لوگ ایک دوسرے کا مصافحہ، ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ یہ بات بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بوسہ لیا تو ایک صحابی حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی بھی اپنے ایک بھی بچے کا بوسہ نہیں لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس طرح بچوں کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تولد ہوئے تھے اور بچپن ہی میں انہوں نے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ لیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے، تو اس وقت دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں،
وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کو بخار تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قریب جا کر ان سے کہا میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کے بعد ان کے رخسار کا بوسہ لیا۔ بہرحال اپنی اولاد کا بوسہ لینا یہ جائز ہے، اس کے اندر کسی کو شک بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی اس میں اعتراض بھی نہیں ہے۔ بوسہ اگر اپنی اولاد کا لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنے لڑکوں کا بوسہ نہیں لیتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی گئی ہے اور میں اس کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کا بوسہ لینا ثابت ہے۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشابہ بھی تھیں، تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، ان کو بوسہ لیتے۔ ایسے ہی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا اکرام کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو کھڑی ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد کا بوسہ لینا ثابت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رحمت کی چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے ہو تو ایسی صورت میں یہ بات صاف ہے کہ تمہارے دل کے اندر بچوں کے سلسلے میں رحمت نہیں ہے، تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی گئی۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس چھوٹے لڑکے ہوں تو ان سے محبت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ان سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا بوسہ لیا جائے اور ان کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے۔ اب بچوں کو بوسہ لینا کہاں تک جائز ہے، کہاں کہاں بوسہ لیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ چند اور مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس کے اندر آئندہ نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، بوسہ لینا جائز ہے اور بوسہ لینے کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اور صحیح فہم شریعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔